أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں. ترجمہ کنز العرفان. بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سماعون للکذب. بہت جھوٹ سننے والے. سابقہ آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی عوام تھی جو پادریوں اور سرداروں کے جھوٹ سن کر اس پر عمل کرتے تھے، اور اس آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی حکمران اور پادری ہیں جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور شریعت کے احکام بدل دیتے تھے. رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہے اور لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رشوت لینا مطلقاً حرام ہے. جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہے، یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے رشوت ہے، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم یعنی ظلم دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں. یہ دے سکتا ہے، لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام ہے. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں رشوت لینا مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، لینے والا حرام خوار ہے، مستحق سخت عذاب نار ہے. دنیا اگر بمجبوری اپنے اوپر سے دفع ظلم کو ہو تو حرج نہیں، اور اپنا آتا وصول کرنے کو ہو تو حرام ہے، اور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور دوسرے کا حق دبانے یا کسی طرح ظلم کرنے کے لیے دے تو سخت تر حرام اور مستحق اشد غضب و انتقام ہے. احادیث میں رشوت لینے دینے والے کے لیے شدید وعیدیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں. ایک حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر کیا جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا. جب اس نے آ کر حساب دیا تو کہا یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں سے کتنے تحفے آتے ہیں اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا
جب میں تم میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے تحفتاً دیا گیا ہے۔ یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو بلبلاتا ہوا ہوگا، گائے جو ڈگراتی ہوگی یا بکری جو مہماتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اور کہنے لگے اے اللہ عز و جل کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ 2 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ 3 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گوشت صحت سے پلا بڑھا تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ عرض کی گئی صحت سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا۔ جس نے کوئی مال رشوت سے حاصل کیا ہو تو اس پر فرض ہے کہ جس سے وہ مال لیا انہیں واپس کر دے۔ اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو وہ مال دے دے۔ اگر دینے والوں کا یا ان کے وارثوں کا پتہ نہ چلے تو وہ مال فقیروں پر صدقہ کر دے۔ خرید و فروخت وغیرہ میں اس مال کو لگانا حرام قطعی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ مال رشوت کے وبال سے سبکدوش ہونے کا نہیں ہے۔ یہاں چونکہ رشوت پر کچھ تفصیلی کلام کیا ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے کچھ مزید فقہی وضاحت کر دی جائے۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رشوت شاید وہی ہے جو سرکاری محکموں میں دی جاتی ہے یا جو غلط کام کروانے کے لیے دی جاتی ہے یا جو رشوت کا نام لے کر دی جائے، حالانکہ مذکورہ بالا صورتیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں رشوت میں ہی داخل ہیں، خواہ رشوت کا نام لیا جائے یا نہیں۔ ایک آدھ صورت مستثنا ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ رشوت کے بارے میں اسی طرح کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے یہاں فتاوی رضویہ سے ایک اہم فتویٰ نقل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص بذات خود خواہ از جانب حاکم کسی طرح کا قہر و تسلط دوسروں پر اختیار رکھتا ہو جس کے سبب لوگوں پر اس کا کچھ بھی دباؤ ہو، اگر وہ فی نفسی ہی ان پر جبر و تعدی نہ کرے، دباؤ نہ ڈالے، اگرچہ وہ کسی فیصلے قطعی وغیرہ غیر قطعی کا بھی مجاز نہ ہو، جیسا کوتوال، تھانہ دار، جمعدار یا دہقانیوں کے لیے زمیندار، مقدم پٹواری، یہاں تک کہ پنچایتی قوموں یا پیشوں کے لیے ان کا چودھری، ان سب کو کسی قسم کے تحفے لینے یا دعوت خاصہ یعنی وہ دعوت کے خاص اسی کی غرض سے کی گئی ہو کہ اگر یہ شریک نہ ہو تو دعوت ہی نہ ہو، قبول کرنے کی اصلاً اجازت نہیں مگر 3 صورتوں میں: اول اپنے افسر سے جس پر اس کا دباؤ نہیں، نہ وہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ ہدیہ دعوت اپنے معمولات میں رعایت کرانے کے لیے ہے،
دوم ایسے شخص سے جو اس کے اس منصب سے پہلے بھی اسے ہدیہ دیتا یا دعوت کرتا تھا بشرطے کہ اب سے اسی مقدار پر ہے ورنہ زیادت روا جائز نہ ہوگی۔ مثلا پہلے ہدیہ و دعوت میں جس قیمت کی چیز ہوتی تھی اب اس سے گراں قیمت زیادہ قیمتی پر تکلف ہوتی ہے یا تعداد میں بڑھ گئی یا جلد ہونے لگی۔ ان سب صورتوں میں زیادت موجود اور جواز مفقود، مگر جبکہ اس شخص کا مال پہلے سے اس زیادت کے مناسب زائد ہو گیا ہو جس سے سمجھا جائے کہ یہ زیادت اس شخص کے منصب کے سبب نہیں بلکہ اپنی ثروت بڑھنے کے باعث ہے۔ سوم اپنے قریب محارم سے جیسے ماں باپ، اولاد، بہن، بھائی، نہ چاچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کے بیٹے یہ محارم نہیں، اگرچہ عرفاً انہیں بھی بھائی کہیں۔ محارم سے مطلقاً اجازت ظاہر عبارت قدوری پر ہے، ورنہ امام سغناقی نے یہ پھر امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں اسے بھی صورت دوم میں ہی داخل فرمایا کہ محارم سے بھی ہدیہ و دعوت کا قبول اسی شرط سے مشروط کہ پیش از حصول منصب بھی وہ اس کے ساتھ یہ برتاؤ برتتے ہوں، مگر یہ کہ اسے یہ منصب ملنے سے پہلے وہ فقراء تھے، اب وہ صاحب مال ہو گئے کہ اس تقدیر پر پیش از منصب عدم ہدیہ و دعوت بر بنائے فقر سمجھا جائے گا، اور فی الواقع اظہر من حیث دلیل یہی نظر آتا ہے کہ جب با وصف قدرت پیش از منصب عدم یا قلت و بعد منصب شروع بکثرت بر بنائے منصب ہی سمجھی جائے گی۔ اس تقدیر پر سے دو ہی صورتیں مستثنی رہیں، پھر بہرحال جو صورت مستثنی ہوگی وہ اسی حال میں حکم جواز پا سکتی ہے جب اس وقت اس شخص کا کوئی کام اس سے متعلق نہیں، ورنہ خاص کام پر غرض متعلق ہونے کے وقت اصلاً اجازت نہیں ہوا وہ افسر ہو یا بھائی یا پہلے سے ہدیہ وغیرہ دینے والا، بلکہ ایسے وقت عام دعوت میں شریک ہونا بھی نہ چاہیے، نہ کہ خاص۔ پھر جہاں ممانعت ہے اس کی بنا صرف تہمت و اندیشہ رعایت پر ہے، حقیقتاً وجود رعایت ضروری نہیں کہ اس کا اپنے عمل میں کچھ تغیر نہ کرنا یا اس کا اس کی عادت بے لوثی سے آگاہ ہونا مفید جواز ہو سکے۔ دنیا کے کام امید ہی پر چلتے ہیں، جب یہ دعوت و ہدیہ قبول کیا کرے گا تو ضرور خیال جائے گا کہ شاید اب کی بار کچھ اثر پڑے کہ مفت مال دینے کی تاثیر مجرب و مشاہد ہے، اس بار نہ ہوئی، اس بار ہوگی، اس بار نہ ہوئی، پھر کبھی ہوگی، اور یہ ہیلا کہ اس کا ہدیہ و دعوت بربنائے اخلاق انسانیت ہے نہ بلحاظ منصب۔ اس کا رد خود حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، جب ایک صاحب کو تحصیل زکوٰۃ اور مقرر فرما کر بھیجا تھا، انہوں نے اموال زکوٰۃ حاضر کیے اور کچھ مال جدا رکھے، یہ مجھے ملے ہیں۔ فرمایا اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر دیکھا ہوتا کہ اب کتنے تحفے ملتے ہیں، یعنی یہ ہدیہ صرف اسی منصب کی بنا پر ہے، اگر گھر بیٹھا ہوتا تو کون آ کر دے جاتا۔ اس مسئلے کی تفاصیل میں اگرچہ کلام بہت طویل ہے، مگر یہاں جو کچھ مذکور ہوا بِعَوْنِهِ تعالی خلاصہ تنقیح صالح تحویل ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ تو اگر وہ تمہارے پاس آئیں، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اہل کتاب آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں تو آپ کو اختیار ہے فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔